جی السلام علیکم. یہ میری آپ کی 104 یعنی 104 ملاقات ہے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. کرونا ایپیڈیمک میں اپنے بچوں کا خیال رکھیں. جب آدمی بیماری میں گر جائے تو تب پتہ چلتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں ٹریٹمنٹ کے لیے انمول ہاسپٹل میں انٹر ہوا تو وہاں ان کے گیٹ پہ، مرکزی گیٹ پہ، یہ بہت بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ پان، تمباکو، نسوار، چھالیہ یہ کینسر کی بنیادی وجوہات ہیں. پہلے کبھی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. ڈاکٹر صاحبان کے پاس بیٹھے، تھوڑا پوچھا. ابھی تو خیر اللہ عمر دراز کرے میرے بیٹے کی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، اس سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن یہ 20 سال پرانا واقعہ ہے. نیا نیا واسطہ پڑا تھا. فیملی میں کبھی پہلے کسی کو یہ مرض نہیں ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں میں ہڈی لگ جاتی ہے، مسواک کی وجہ سے زخم ہو سکتا ہے، کھانسی ہونے سے، خراش آنے سے. لیکن یہ سگریٹ کا دھواں ایک ایسی ظالم چیز ہے کہ یہ اس زخم کو کینسر میں کنورٹ کرتا ہے. اسی طرح پان، تمباکو، نسوار، چھالیہ، کیونکہ ہم منہ کے ذریعے ان کو لیتے ہیں، تو اگر کہیں بھی زخم ہو، خراش ہو، انفیکشن ہو تو یہ اس کو بگاڑ دیتا ہے اور اس کو یہ کینسر میں کنورٹ کر دیتا ہے. واقعی یہ خطرناک چیز ہے. جب تک آپ بچے ہوئے ہیں سمجھیں کہ اللہ کا خاص کرم ہے. میرے ہمسائے ہیں ادھر جہاں بینک الفلاح کی بلڈنگ ہے، انعام صاحب. جب میں نے سٹور کھولا تو میرے پاس سگریٹ لینے آتے تھے. ان کی آواز کا بھی یہی حال تھا. میں گزر چکا تھا اس سے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ MRI کرائیں، چیک اپ کرائیں کسی ڈاکٹر کے پاس. میں نے انہیں بیٹے کو بھی کہا، ان کے مالی کو بھی کہا، چوکیدار کو بھی کہا، لیکن انہوں نے آئی گئی کر دی. لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ 2 سال کے بعد جب وہ سیریس ہوئے تو پتہ چلا کہ انہیں بھی ووکل کارڈ کی پرابلم ہے، ٹیومر ہے. میرے پاس آئے. میں نے کہا اب آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں. جب میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت چیک اپ کروا لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آنی تھی. ڈاکٹروں نے اس کی ریڈیشن کی ان کی، لیکن 5-6 ماہ بعد دوبارہ لوٹ آیا. جب یہ دوبارہ لوٹ کے آتا ہے کینسر تو بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. تو ڈاکٹروں نے فوری پھر ان کا ووکل کارڈ کا پورا جو ساؤنڈ باکس جو گلے میں ہوتا ہے یہ انہوں نے ان کا پورا ریموو کر دیا. اب وہ ایک انسٹرومنٹ ادھر لگا کے تو پھر بات کرتے ہیں. شکر ہے ان کی زندگی بچ گئی. تو یہ نالج کے لیے میں نے ڈیٹیل بتا دیا کہ جو کوئی سن رہا ہو وہ احتیاط کرے. جس طرح آپ کامیابی کے زینے پہ چڑھتے جاتے ہیں، آپ کو چانسز ملتے جاتے ہیں، آپ اویل کرتے جاتے ہیں، اسی طرح جب آپ کسی پرابلم میں آتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح ہے. کچھ مشورہ دینے والے، کچھ راستہ دکھانے والے ملتے رہتے ہیں. میں نے تو ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ جب کوئی آپ کو پرابلم ہے، مشکل ہے، ایون کہ آپ کی گھر کی اگر وائرنگ موٹر کی بھی جل گئی ہے یا نہیں کام کر رہی تو ایک نہیں 2-3 بندوں سے مشورہ کریں. اگر واشنگ مشین بھی خراب ہے، AC خراب ہے، تو 1-2 مکینک سے ضرور مشورہ کر لیں. کام سستا بھی ہو جائے گا، بہتر بھی ہو جائے گا. مشورہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہتر دماغ دیا ہوتا ہے. جو میری سوچ ہے شاید دوسرے کی اس سے بہت اچھی ہو. خیر ٹریٹمنٹ جاری رہا.
हम लोग लाहौर जाते रहे। आखिरी 10 शुआएँ जो लगनी थी वो बड़ी पेनफुल थी, जो उन्होंने डायरेक्ट लगाई। उन्होंने कहा जी आप इनको बर्दाश्त कर लेंगे। हालत मेरी बहुत बुरी थी, बर्दाश्त मैंने कहा मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता चला कि अगर मैंने डिसकंटिन्यू किया तो महीना 1.5-2 महीने की डेट मिलेगी। मैंने जबर किया, मैंने कहा जी कोई बात नहीं। जिस तरह बैंक में मैंने कैशियर गया तो उसका काम कर लिया, अकाउंट्स वाला गया उसका काम कर लिया, काउंटर वाला गया उसका काम कर लिया, सेकंड मैनेजर नहीं थे उनकी सीट को हैंडल कर लिया, इवन के मैनेजर की भी सीट को हैंडल कर लिया, और एक टाइम पे सभी को हैंडल कर लिया। दिक्कत तो हुई, तकलीफ़ तो हुई, लेकिन उसका इनाम भी मिला। तो मैंने कहा ठीक है मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप इसको जारी रखें। खैर ये सिलसिला जारी रहा। सियालकोट से लाहौर आना जाना भी एक मसला था। बताया कि कभी कभी मैं लाहौर रुक जाता था। घर में मिसिस बच्चे अलहदा परेशान थे, सारे भाई भी परेशान थे, खासकर वो जो बाहर थे बहनों का भी यही हाल था। एक रिश्ता ही ऐसा है, एक तल्लक ही ऐसा है। लेकिन वालदा को मैंने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको मैंने कभी हिम्मत हारते नहीं देखा। वो मुझे यही कहते थे पुत्र तू ठीक हो जाना। थपकी देते थे मुझे कंधे पे। ये मेरा मामूल था। मैं जब भी उन्हें मिलने जाता, पहले तो हम इकट्ठे थे, फिर मेरा 2004 में मैं इधर भेज दिया गया चंद फैमिलीज़ की वजूहात की वजह से। शादी ब्याह के फंक्शन थे, जगह कम पड़ रही थी, तो मेरी रूटीन थी, मेरे बच्चों की भी और मेरी भी, कि हम बच्चे दादी को मिलने जाते थे हर दूसरे दिन, और मैं तो रोज़ाना जाता था। रात को स्टोर बंद करके पहले मामा के घर, फिर मैं अपने घर आता था। ये मेरी रूटीन रही है। आज भी वो दुनिया में नहीं है। 11/11/2011 को वो इस दुनिया से रुखसत हुई। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा जुमा गुज़रा कि मैं कब्रिस्तान हाज़री देने नहीं गया। पहले मैं जाता था, अब वो मुझे बुला लेते हैं। ऐसे लगता है मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि पुत्र जुमा आ गया की गल है। और कई दफ़ा बगैर जुमे के भी हो आता हूँ। माँ की खिदमत का सिला बहुत मिलता है, ये समझदार लोगों के लिए जो दिल से खिदमत करते हैं, उनके लिए। खैर ट्रीटमेंट जारी रहा। ट्रीटमेंट ख़त्म होने पे मैं मस्कत जाने की तैयारी में था। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कोई टिप। उन्होंने कहा जी आपका महीने में 2 दफ़ा फॉलोअप चेकअप होगा। आप ऐसे करें 15 दिन बाद आप मस्कत से करवा लें, फाइल ले जाएं साथ। अगले 15 दिन आपने पाकिस्तान आना है। तो मसूद हॉस्पिटल था कलमा चौक के पास, वहाँ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्लादी बैठते थे। तो कभी मुख्तार भाई, कभी तुकीर भाई के साथ एयरपोर्ट से उतरते और सीधे उन्हीं के पास चले जाते। मैं वीकेंड की 2 छुट्टियों के साथ 2 मिला लेता है, या 1 फ़्लाइट पकड़ता आ जाता, और इसी तरह मैं 2 दिन रुक के वापस चले जाता। तसल्ली हो जाती थी। डॉक्टर कहते थे ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आपको लाइफ में कभी गले पे कोई गिल्टियाँ नज़र आएँ, आपको खांसी हो, आपकी आवाज़ में हॉरनेस आए,
تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، آپ نے ڈیلے نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائیں۔ چوتھی یہ بتائی کہ اگر آپ کو بخار ہو اور 4 ہفتے آپ کا بخار نہ اترے اور ایک سے دم 4-5 کلو وزن ریڈیوس ہو جائیں تو سمجھیں کہ کوئی بڑی بیماری نے آپ کو آن گھیرا ہے۔ اور وہ مجھے یہ بھی کہتے کہ آپ خوش قسمت ہو کہ کسی سمجھدار ڈاکٹر کے پاس پہلے دن ہی چلے گئے۔ میں نے کہا جی میں والدہ صاحبہ کو چیک اپ کے لیے لے کے جاتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا، کہتے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہے، ورنہ لوگ ڈسپینسروں، ڈاکٹروں، حکیموں سے دوائیاں کھاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ 3-4 سٹیج سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اس طرح میں فالو اپ کے لیے پاکستان بھی آتا رہا، وہاں مسقط بھی جو انڈین پاکستانی ڈاکٹر تھے ان کے پاس جاتا رہا۔ بینک سے میری ٹرانسفر سویک برانچ سے انہوں نے شناس برانچ میں کر دی، جہاں پہ میرے 2 بھائی پہلے مقیم تھے، جہاں میں پہلے دن گیا تھا ایئرپورٹ سے سیدھا۔ اسی جگہ میری پوسٹنگ ہو گئی ایز آپریشن سپروائزر۔ کھانے کی سہولت ہو گئی کیونکہ دونوں بھائیوں کی فیملیز ادھر ہی تھیں، گھر بھی ادھر تھا، تو رونق بھی ہو گئی ان کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ دوست احباب سارے پہلے جاننے والے تھے، تو وہاں پہ بہت اچھا وقت گزرا۔ بچے میرے پاکستان تھے، فیملی، کیونکہ میں نے ان کو میرا 98 میں بھیج دیا تھا، وہ یہاں پڑھ رہے تھے۔ بڑا بیٹا میرا خیال ہے 8ویں میں تھا، چھوٹا 7ویں میں تھا، اس طرح تھا کچھ، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو پریشان تھے سارے، ان کی پڑھائیاں بھی ڈسٹرب تھیں۔ ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا، کوئی دوائی کوئی ٹیکہ نہیں لگا، کوئی ٹیبلٹ نہیں لی۔ اس طرح مسقط میں بھی فالو اپ ہوتا رہا۔ اب میں مطمئن تھا، آواز آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے آواز پھٹی ہوئی تھی، جیسے آدمی چیخ کے بولتا ہے، ہارنس، وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ آپ نے لو ٹون رکھنی ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ ظاہر ہے بینک میں لوگ آتے ہیں، بولنا پڑتا ہے، تو میں نے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کو فالو کیا۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ کے لیے پہلے 2 سال بڑے کریٹیکل ہیں، اگر یہ سکون سے گزر گئے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہتری کی۔ میں آج آپ کے سامنے مسکرا رہا ہوں۔ ابھی بہت کچھ لائف میں ہونا باقی ہے جو اگلی قسطوں میں بتاؤں گا۔ کیا کہتے ہیں، مین آف سٹیل، مین آف کرائسس۔ ایک وہ جنم جو پہلا جنم، ایک یہ جنم جو والدہ صاحبہ کی طفیل ہی ملا۔ اس کے بعد بھی ایک ہوا بہت بڑا واقعہ، وہ آپ کو اگلی قسطوں میں بیان کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑے مد و جزر دیکھے ہیں، بڑے امتحان دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ سرخرو کے نکلا ہوں۔ میں بڑا کمزور سا گناہ گار انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت پہ میری ہر دفعہ مدد کی ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، شفیق ہے۔ انسان بھی وسیلہ ہے، لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، تعلقات بدلتے دیر نہیں لگتی، جذبات بدلتے دیر نہیں لگتی۔
یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا حسن ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری کوئی بات بری لگی تو معذرت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔